الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ آج حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب کشف المحجوب کے درس کا 8واں دن ہے۔ اب تک ان دروس میں گزشتہ 7 درسوں میں ہم نے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقدمے کو پڑھا، مقدمے کو پڑھایا، مقدمے کو سمجھایا۔ اس میں جو نکات بیان فرمائے حضرت داتا گنج بخش نے، ان کو وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی۔ اہل علم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو کتاب ہوتی ہے، جو بھی کتاب ہو، اس کا ایک مقدمہ ہوتا ہے۔ جو مقدمہ ہوتا ہے وہ کتاب لکھنے والے کے اصل منشے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد جو چیپٹرز شروع ہوتے ہیں وہ مقدمے کی روشنی میں سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ مقدمہ چھوڑ کر کتاب پڑھنے لگیں تو چند مطالب تک رسائی ہوتی ہے اور چند مطالب چھوٹ جاتے ہیں۔ لہذا ہم نے سب سے پہلے مقدمے کو ان 7 درسوں میں بیان کیا۔ اب کتاب، اصل کتاب اب شروع ہوتی ہے۔ اس کا پہلا چیپٹر، جس کو باب کہتے ہیں، عربی میں، فارسی میں باب ہے، اثبات العلم، علم کا اثبات۔ اسے کنفرمیشن آف نالج کہا گیا ہے، اس کا ٹرانسلیشن۔ اس کتاب میں جملہ 39 چیپٹرز ہیں، اور ایک ایک چیپٹر کو پھر اندر مختصر سے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کا نام فصل رکھا گیا ہے۔ اب ہم ان باتوں پر بعد میں گفتگو کریں گے۔ پہلا باب اثبات العلم ہے، اور دوسرا ہے اثبات الفقر ہے، تیسرا باب ہے باب التصوف ہے۔ اب آگے کے اور ہیں صحابہ، اہل بیت، اصحاب صفہ، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد مختلف باب آ رہے ہیں۔ ہم صرف اب پہلے علم پہ بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے سمجھایا تھا، یہ بات بتلائی تھی کہ آج کل ایجوکیشن عام ہے۔ ایجوکیشن تعلیم کو کہتے ہیں۔ لکھنا پڑھنا لٹریسی ہوتا ہے، اور تعلیم ایجوکیشن ہے۔ علم ایک الگ چیز ہے، اس کو نالج کہتے ہیں۔ نالج بھی کیسی ہے وہ آپ یہاں سمجھیں گے، اور نالج سے آگے جو ہوتا ہے وہ حکمت ہے۔ حکمت کو وزڈم کہتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد قرآن نے بیان فرمائے ہیں کہ نفسوں کا تزکیہ کرنا، کتاب کا علم دینا اور حکمت دینا۔ تو نفسوں کا تزکیہ، پھر علم کتاب، پھر اس کے بعد میں حکمت ہے۔ ہم ان تفصیلات میں اب اس وقت نہیں جائیں گے، لیکن یہ 4 باتیں تو یاد رکھ لیجئے۔ ایک لٹریسی ہے، ایک ایجوکیشن ہے، اور ایک نالج ہے،
اور چوتھا ہے حکمت. ان چیزوں کو علم میں رکھیے. باب اثبات العلم. کتاب شروع ہو رہی ہے. داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ کے کلمات آپ بھی سنیے, سننے کی سعادت حاصل کیجیے. خداوند تعالی گفت اندر صفت العلماء انما یخشى اللہ من عباده العلماء. و پیغمبر گفت صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. و نیز گفت صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم ولو بالصین. ارشاد فرماتے ہیں, کتاب کی ابتدا فرماتے ہیں اس آیت سے, اس آیت مبارکہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علماء کی صفت کے بارے میں. علماء کی کیا صفت ہوتی ہے؟ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں اللہ سے جو ڈرنے والے ہوتے ہیں, خوف کھانے والے ہوتے ہیں, وہ علماء ہوتے ہیں. اگر آپ نے اتنی بات یاد رکھ لی تو آپ ساری کتاب سمجھ جائیں گے, سارا علم تصوف سمجھ جائیں گے, علم معرفت سب کا سب آپ سمجھ جائیں گے. اگر اتنی آیت کا یہ حصہ قرآن مجید کی سورہ فاطر کی آیت ہے 28ویں آیت کا ایک حصہ اگر آپ نہ سمجھیں تو پھر نہ کوئی کتاب سمجھ میں آئے گی, نہ تصوف سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اپنی صفات کا بیان فرمایا, جس میں اس نے اپنی تمام 99 صفات کو قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی اسماء کا ذکر فرمایا جو احادیث میں ہیں, اور قرآن مجید میں بھی 99 نام ہیں, جس میں سے وہ نام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے ہٹ کے کتاب میں بھی ہیں. مثال کے طور پہ ہم سبق آگے بڑھاتے ہیں. جیسا حضور نے فرمایا 99 اسماء, اس میں کے ابتدا کے 2-4 نام پڑھتا ہوں, پھر 99 اسماء سنانے میں ایک وقت گزر جائے گا آپ کے سمجھ کے واسطے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحد. پھر فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. ابتدائی 3 ناموں پر هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک, تیسرا ملک ہے. اب قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد. سورہ فاتحہ کی ابتدا ہوتی ہے, معاف کیجیے گا, سورہ بقرہ میں چلا گیا. سورہ فاتحہ کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, اللہ کا نام ایک آ گیا ذاتی, جیسا هو اللہ الذی لا الہ الا هو آیا تھا, هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک آیا تھا. تو یہاں الحمدللہ اللہ کی ذات کا نام آ گیا کہ اللہ ہے. ایک آیت ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین, یہ دوسرا نام آ گیا, اس میں رب آ گیا ہے. جو احادیث میں اسماء ہیں اس میں رب کا نام نہیں ہے. اب دوسری الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت ہو گئی. تیسری آیت الرحمن الرحیم, الرحمن آ گیا, الرحیم آ گیا. تو حدیث پاک میں جو ہے اللہ اس میں ذات کے بعد رحمان اور رحیم ہے, رب سورہ فاتحہ میں اضافہ ہے. اب چلیے اس کے بعد والی آیت الحمدللہ الحمدللہ ایک نام آ گیا, رب العالمین دوسرا آ گیا, الرحمن تیسرا ہو گیا, الرحیم چوتھا ہو گیا. پانچواں اسم مالک یوم الدین, یہ پانچواں نام ہے. اب چلیے حدیث کے الفاظ
حدیث کی جو اسماء ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک، یہ ملک اور مالک یہ ایک ہی ہے۔ سبع عشرہ کے قراء یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مالک یوم الدین کی ایک قرات ملک یوم الدین بھی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 5 نام سورہ فاتحہ میں آئے۔ تو اللہ نے اپنی صفت قرآن مجید میں فرمائی اور انبیاء کرام کی صفات بھی قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ انبیاء کرام میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی بیان فرمائیں۔ ان میں سے ایک صفت ما ینطق عن الہوا ہے کہ آپ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ صفت ہے یہ حضور کی، اس صفت میں کوئی دوسرا پھر شریک نہیں ہے۔ ہاں، اگر جس نے اپنے نفس کو اتباع نبوی میں نفس کو پاک کیا، اپنی صفات کو پاک کیا، نفس امارگی سے اس کو چھڑایا، لوامہ کے منزل میں پہنچایا، پھر ملہمہ کے منزل میں پہنچایا، مطمئنہ کی منزل میں پہنچایا، وہ حضور کی اتباع میں وہ بھی اپنے نفس سے بات نہیں کرتے ہیں، وہ الہام سے بات کرتے ہیں۔ چلیے صرف میں صفات کو سمجھانے، اسی طرح جب انبیاء کی صفات کو اللہ نے بتلایا، مومنوں کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اپنے مخلوقات کی صفات بیان کیا، جہاں مومنوں کی صفت بیان کیا کافروں کی صفت بھی بیان کیا، جہاں مسلمانوں کی صفت کو بیان کیا، اہل ایمان کی صفت کو بیان کیا، کافروں کی صفت کو بیان کیا، شیطان کی صفت کو بیان کیا، شیطان کیا کرتا ہے وہ بھی اس نے بتلایا۔ تو 18,000 عالم ہی 10,000 عالم کہتے ہیں، جو علماء نے لکھا ہے، عرفاء نے لکھا ہے 18,000 عالم، پھر ہر عالم کے اندر ہزاروں عالم، ہمارے اس عالم میں پھر ہزاروں عالم۔ تو جتنی مخلوق ہے ساری مخلوق میں، اللہ کی تمام مخلوق میں علماء کی صفت کو بیان فرمایا۔ بس یہ یاد رکھ لیجئے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے، خوف کھانے والے جو لوگ ہیں وہ علماء ہیں۔ یہ خوف کیسا خوف ہے؟ آج یہ باب اثبات العلم کا یہ ہم ابتدائی حصہ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ایک چھوٹی سی فصل آتی ہے، اس فصل میں خوف کس کو کہتے ہیں، علم کس کو کہتے ہیں، عالم کس کو کہتے ہیں، خوف کس کو کہتے ہیں، 3 ایک جگہ جمع کیجیے، ہم اس کو بتائیں گے۔ حضرت نے بتایا، ہم کیا بتائیں؟ اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں اس کے بندوں میں، بندگان خدا میں، وہ علماء ہیں۔ آپ آج کے علماء کی بات کریں، کل کے علماء کی، پرسوں کے، گزشتہ صدی، اس سے پہلے، اس سے پہلے، اس سے پہلے، اس سے پہلے، یا پھر ہمارے بعد، اس کے بعد، اس کے بعد، علم، ہر علم حاصل کرنے والا کیا عالم ہے؟ نہیں ہے، وہ بھی بحث اس میں آ جائے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پیغمبر گفت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کے بارے میں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ ونیز گفت، اور یہ بھی ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اطلب العلم ولو بالصین، علم کو حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ چین، ملک چین عرب کی سرزمین سے، کعبۃ المشرفہ مکہ مکرمہ سے دنیا کا بعید ترین پوائنٹ ہے۔ سب سے دور اگر کوئی ملک ہے تو وہ چین ہے۔ اس میں 2-3 باتیں میں سمجھا کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ میں آگے کے بہت اہم باتیں ہیں، یہ سب اہم ہیں۔ پہلے میں علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، عورت پر۔
آج جو علماء، جن کو علماء کہہ رہے ہیں ہم، پہلی آیت پہلی وہی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن اقرا بسم ربک الذی خلق، بولتے اقرا آیا، پڑھو 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 آیا. اب کیا بولیں گے ان کو؟ یہ پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کتاب دیکھ کے پڑھنا ہے، کوئی رائٹنگ دیکھ کے پڑھنا ہے؟ جبریل علیہ السلام وہی لائے اور وہی پہنچا دینا ان کا کام ہے، ان کا منصب ہے. اور جب انہوں نے وہی پہنچائی، فرمایا اقرا، ایک ایک لفظ بولے اقرا. ما انا بقاری، فرمایا حضور میں پڑھنے والا نہیں ہوں. لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے، تڑاپن ہے، آج کے اس صدی کے اور گزشتہ جو صدی گزری اس کے، ما انا بقاری، میرے کو پڑھنے نہیں آتا، یہ ٹرانسلیشن کرے. صرف معاذ اللہ حضور کی ایک اہانت کا پہلو نکالنے کے لیے انہوں نے ایسا ٹرانسلیشن کیا. فرضیت علم کی ہے، وہاں قرات سے مراد ریڈنگ ہے، ریڈنگ آف قرآن ہے. اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہاں بات سمجھو بات کو، تو علم مراد ہے وہاں پر، اور یہاں پر تلاوت ہے، دہرانا ہے. آپ اس کو کئی معنی کہتے ہیں. تو علم کا طلب کرنا فرض ہے. کون سا علم کا طلب کرنا فرض ہے؟ ہر مسلمان مرد پر، عورت پر. آگے حضرت اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. اور جو علم حاصل کرو، چاہے تم کو چین ہی کیوں جانا نہ پڑے. یہاں پر کچھ تشریحات بھی رکھی ہوئی ہیں، اردو کی بھی ہیں، فارسی کی تو نہیں ہے لیکن پرشین ایڈیشن، یہ ایرانین ایڈیشن ہے. یہ داتا گنج بخش کے جو ہے قریبی زمانے کا ایڈیشن ہے. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے جو نسخہ کیا ہوا تھا، لکھا گیا تھا، اس کا ہے. تو بہر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چین میں جو علم تھا وہ صنعت و حرفت تھی. چینی گڑیا بہت مشہور ہوتی تھی ہمارے پاس بھی. مولانا روم کی مثنوی میں چینیوں اور رومیوں کا تذکرہ آیا ہے. یہ اسلام سے پہلے ان کے پاس فن موجود تھے. چینی ایسی فنکاری تھی ان کی کہ کوئی اس کا جواب نہیں تھا. ضمناً میں مولانا روم کا وہ قصہ بیان کر دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ چینی تھے، اس میں ایک رومی تھے. چینیوں نے کہا کہ ہم کو ایک دیوار دیجئے، ہم اپنا فن بتائیں گے. رومیوں نے کہا ہم کو بھی ایک دیوار دیجئے، ہم فن بتائیں گے. اور دونوں کے درمیان میں ایک بڑی دیوار حائل کر دی گئی. چینیوں نے رنگ روغن کا مطالبہ کیا. بادشاہ نے خزانوں کے منہ کھول دیے. جو رنگ مانگتے تھے، جو روغن مانگتے تھے، چاہے جو کچھ ہو، وہ ان کے حوالے کر دیتے تھے. سال بھر تک چینی اپنی دیوار کو نقاشی کرتے رہے. ایسا آرٹ بنائے کہ اگر آدمی کوئی دیکھ رہا ہے، تصویر ہے حالانکہ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آدمی دیکھ رہا ہے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر کوئی خوف کھا رہا ہے تو تصویر میں خوف کے اثرات تصویر میں دیکھے جا سکتے تھے. اگر خوشی ہوتی تو خوشی کے احساسات اس میں دیکھے جا سکتے تھے. کسی کو کوئی قتل کر رہا ہے تو اس کے موت کا منظر اس کے چہرے پہ، مرنے والے کے اور مارنے والے کے چہرے پہ جو ہے وہ تصویر میں نظر آتا تھا. ایسی نقاشی. اگر درخت، دریا، پہاڑ کچھ بتائے ہیں تو ایسا کہ کیا واقعی میں دیکھنے والا یہ سمجھے کہ میں خود اس میں موجود ہوں. ایسی نقاشی تھی. مولانا روم نے لکھا، رومیوں نے کچھ بھی نہیں مانگا. رومی اس دیوار پہ کچھ نہیں مانگے، جو دیوار بنا کے دے دیا بادشاہ. یہ البتہ رومی کیا کرتے رہے، یہ جو دیوار تھی، جو پتھروں کی دیواریں تھے وہ سومانے میں ہوتے تھے. اس پتھر کی دیوار کو یہ لوگ رگڑنے لگے.
साल भर ये लोग तस्वीर उतारते रहे, साल भर ये लोग रगड़ते रहे। एक मौके पे वो चिकना हो गया और उसके बाद में इतना चिकना किया कि कारीगरों के चेहरे उसमें नजर आने लगे। आज वेट्रीफाइड टाइल्स बोलते हैं, बनाते हैं, उसमें सूरत दिखती है आदमी की, मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ। वेट्रीफाइड टाइल इज नथिंग, उसके सामने कोई चीज नहीं है। रूमियों ने उसको इतना सैखल किया, सैखल करना बोलते हैं उसको, जैसे जंग के छुड़ाने को सैखल करना कहते हैं, जंग छुड़ाना सैखल करना। तो इन्होंने दीवार को सैखल किया। उसके बाद में दोनों ने बादशाह के सामने बतलाया कि हम अपना फन मुकम्मल कर चुके हैं, मुआयने के लिए तशरीफ लाइए। रूमियों ने कहा कि हमारा भी फन हम मुकम्मल कर चुके हैं, तशरीफ लाइए। तो बादशाह ने कहा कि मैं दोनों फन कैसे देखूंगा, दरमियान की दीवार गिरा दो। जब आऊंगा तो बैक वक्त में इधर भी देखूं इधर भी देखूं। बादशाह के हुक्म से ये चीनियों की दीवार थी, ये रूमियों की दीवार थी। इस पे करोड़ रुपया खर्च आया था नक्काशी के वास्ते, इनको दमड़ी भी खर्च नहीं आई थी। बादशाह परेशान था कि ये बगैर कौड़ी के, बगैर दमड़ी के क्या फन बताने वाले हैं, जब फन के लिए तो पैसा चाहिए। अब हुआ ये कि दीवार दरमियान की गिरा दी गई। बादशाह मुआयने के लिए आया, कभी चीनियों के नक्काशी को देखता, कभी रोमियों की तरफ देखता, तो पता ही नहीं चलता कि रोमियों ने क्या किया है। जो कुछ चीनियों ने किया था, चीनियों की नक्काशी इस दीवार में नजर आती थी, जो कुछ यहां था वो वहां पर नजर आता था। तो मैं इस ज़िमन में कह रहा हूं, उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, हुजूर ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना ना पड़े। तो चीन में उस वक्त आर्ट था, जबरदस्त आर्ट था। चीनी नक्काशी के एक तो नमूना सामने आया और बहुत सी मिसालें हैं। तो इन्होंने मेहनत की, लाखों करोड़ रुपया उस जमाने का खर्च किया और एक नक्काशी की। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, दीवार को साफ कर दिया। इतना साफ किया कि जो कुछ दीवार में है, जो कुछ पेंटिंग दीवार पर है, इधर नजर आने लगी। मौलाना रूम ने फरमाया जो सूफिया ने साफिया हैं, इस हिकायत के मुताबिक सूफिया रूमियों के फन के मुताबिक अपने दिल को इतना साफ करते हैं कि दोनों आलम में क्या है सब कुछ उसमें नजर आने लगता है और आईना खुद गायब हो जाता है। जब आप आईने के सामने जाके ठहरें, आपको आईना नजर आता, नजर नहीं आता आईना, आप नजर आते हैं। आईना कहाँ चले गया? आईना तो दिखना चाहिए था। तो उसकी सफाई से वो गायब हो जाता है, जो सामने होता है वो नजर आता है। तो ये फन आज क्या है बताइए आप। मैं आर्टिकल्स में पढ़ा हूं कि जो अमेरिका में जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, अब दोनों के बीच में मामला चल रहा है। प्रेसिडेंट के पास उसके अंदर जो कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी नस्ब है वो चाइना की नस्ब है। वो सब वही इस्तेमाल करते हैं। क्यों? कि अमेरिका की चीज महंगी है, चाइना की चीज सस्ती है, टेक्नोलॉजी में आगे हैं। हिंदुस्तान के मार्केट दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट कहलाती है। यहाँ पे इंडिया की बनी हुई चीज महंगी है, उनकी सस्ती है, हर चीज वही है। क्या है? तो इल्म है उनके पास। तो इल्म हासिल करो। तो यहाँ पर उलमा ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, दिलों को पाक करने का, तज़किये का फरीज़ा आपके ज़िम्मे था, उन्होंने तज़किया फरमाया। और दुनिया में जो कमाने के लिए हुनर की ज़रूरत है, दुनिया में कदरदानी की जो ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़रूरत है, अब उसको टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी का इल्म हासिल करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वो सीखने के लिए चीन जाना पड़े तो चले जाओ। यहाँ मुराद इल्म दीन नहीं है, वहाँ पर इल्म दीन तो सरकार खुद हैं, मंबे इल्म है।
منبع العلم والحلم والحکم آپ کے صفات میں ہیں. تو علم دین آپ خود دے رہے ہیں اور صنعت و حرفت ہے، وہاں جانا پڑے. تو یہ حدیث کی تشریح بس اتنی. علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. یہ ارشاد فرمایا کہ تم علم حاصل کرو چاہے تم کو چین جانا پڑے. یہ بات صاف ہو گئی. اب جو علماء کی صفت بیان کی گئی کہ اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہیں، تو آگے فرماتے ہیں وَبِدُونْ کے علم بسیار است. میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، عبارت سننا چاہتے ہیں اور میں لفظ بلفظ جس طرح کلاس میں پڑھاتا تھا ویسا نہیں، بلکہ چاہتے ہیں عبارت پڑھ دوں بعد میں سمجھاؤں. وَبِدُونْ کے علم بسیار است و عمر کوتاه و آموختن جمله علوم بر مردم فریضه نیست، چون علم نجوم و طب و علم حساب و صنایع های بدی و آنچه بدین ماند، مگر از این هر یک بدان مقدار که به شریعت تعلق دارد و از نجوم مر شناختن اوقات اندر شب و طب مر احتمال را و حساب مر فرائض را و مدت عدت را و آنچه بدین ماند، پس فرائض علم چندان است کہ بدان علم درست باشد. یہاں تک کہ میں ترجمہ بھی کرتا ہوں تشریح بھی کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں جان لو کہ علوم بہت زیادہ ہیں، علوم کی تعداد بہت زیادہ ہے. اگر صرف ایک یونیورسٹی، ہماری عثمانیہ یونیورسٹی لے لیجئے، ایک یونیورسٹی میں صرف آرٹس کالج کے اندر، یونیورسٹی کالج آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز میں زبانوں اور سوشل سائنسز کے تقریباً 28 شعبے تھے، اب کچھ کم ہو گئے ہیں. اس میں جغرافی ہے، فلسفی ہے، آپ کے جو ہے سوشیالوجی ہے، پھر اس کے ہیں، پھر جرنلزم ہے، لینگویجز میں اردو، عربی، فارسی، انگلش، ہندی، سنسکرت، تیلگو، مراٹھی، فرینچ، جرمن، رشین. یہ تو ڈپارٹمنٹس ہیں یہ، اور یہ سب علم ہے. یہ کئی سائیکالوجی، ایسٹرونومی، فلسفی، اب کیا کیا نہیں ہے. باہر نکلتے ٹیکنالوجی، پھر اس کے بعد سائنس، میتھمیٹکس، ایجوکیشن، لا، ڈفرینٹ علوم کی ایک. اگر صرف علوم کے نام آج ہم لکھے جائیں تو کم از کم ہم ایک 100-150 صفحے خالی ہے، ایک نیچے ایک لکھ کے ہم 100 صفحے 200 صفحے بھر سکتے ہیں. علم زیادہ ہیں، بدون کے علم بسیار است، علوم بہت زیادہ ہیں. وہ عمر کوتاہ، اور عمر چھوٹی ہے، علم بہت چھوٹی ہے. علم دین میں بھی آپ چلے آئیے، قرآن مجید، ان کے الفاظ کا سیکھنا، اس کا پڑھنا سیکھنا، الفاظ کا معنی، اس کے بعد میں ترجمہ، تفسیر شان نزول، اس میں فقہی آیات، اس میں وہ آیتیں جو انسانوں کو اللہ سے ڈرانے والی ہیں، عاقبت کا یاد دلانے والی ہیں، دنیا میں حلال حرام کے علوم ہیں. کتنے علوم ہیں، قرآن خود ہے. پھر دینی علوم میں قرآن مجید کا علم، ادھر تفسیر، حدیث، فقہ، پھر عربی میں پھر گرامر میں پھر جو ہے ادب کے اندر نثر، پھر اس میں نظم، اس میں ثنائے، اس میں بدائے، کیا کیا ہے وہی فرما رہے ہیں. اگر ایک ایک چیز سیکھنے بیٹھے آدمی تو کتنی چیزیں کب تک سیکھے گا. نجوم سیکھے گا، زندگی بھر میں نجوم بس نہیں ہونے والا ہے. ایسٹرونومی، فلسفی، زندگی بس پوری بس ہونے والی نہیں ہے. جغرافی، آپ زندگی ختم ہو جائے جغرافی نہیں آپ پوری پڑھ سکتے. سائنسز کے لیے آج بڑے بڑے دعوے ہیں، میڈیسن کے، اس کے، وہ میں دعووں کو رد کرتے نہیں بیٹھتا، مجھے ضرورت نہیں ہے. کل جو حکماں تھے، آپ کے گردے میں پتھری ہے، ختم، جاؤ یہ دوا کھا لو. آپ کو یہ ایبسس جگر میں ہو گیا ہے، آپ 1000 پہلے انسان عالم تھا، انسان طبیب تھا، اب سپر اسپیشلسٹ. کیا ہو گیا ہے اس کی حالت؟ انہیں کچھ نہیں کر سکتا. مشین بتایا تو انہیں بولنا، اس کی رپورٹ دیکھنا.
اگر اس کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تو رپورٹ آن دی تو مریض مر جاتا. مشینوں کو علم سکھا دیے، خود جاہل ہو گئے. علماء آج کے طب کے علماء یہ علماء ہیں، اسپیشلسٹ کو تو کچھ آتا ہی نہیں، بغیر رپورٹ کے ان کچھ کر ہی نہیں سکتا. زیادہ سے زیادہ آپ جو مریض کے سامنے کیفیت کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تفصیل سنیں، دوا لکھ دی، تفصیل. مریض کیوں بولنا؟ پہلے کیا تھی بات ہے، آج بھی جو ہے بھی ہم طبیب کے باہر، مطب کے باہر یعنی کلینک کے باہر ایک آدمی نوکر رہتا تھا، جا کے حکیم صاحب کو طبیعت یہ ہو رہا، میرے کو یہ ہو رہا، نہیں بولنا، خاموش بیٹھنا. اس کو بولتے تھے، ہاں تم کو یہ ہو رہا، ٹھیک ہے، یہ ہو رہا، تم کو ایسا ہو رہا، ایسا ہو رہا، ایسا ہو رہا، ایسا ہو رہا، ہاں ٹھیک ہے، یہ دوا ہے. طبیب کے سامنے بولنا نہیں پڑتا تھا، آپ کے سامنے آدمی کی کیسٹ لگا کے چھوڑ دینا پڑتا. یہ علم طب کا آج ایسا حال ہو گیا ہے، حشر آندھا ہو گیا ہے. سب ہر دوا زہر، ہر دوا سائیڈ افیکٹ، جتنے آج اس وقت شوگر، بی پی، نتھنگ، وہ کتنے ہیں، سب کے سب یہ سائیڈ افیکٹس کی وجہ سے، ورنہ یہ بیماریاں نہیں ہیں. چلیے، علم بسیار است، علوم زیادہ ہیں، عمر کوتا، عمر بہت چھوٹی ہے، اتنا سب کچھ نہیں سیکھا جا سکتا ہے. وہ آموختن جملہ علوم، اور تمام علوم کا سیکھنا بر مردم فریضے نیست، لوگوں پر فرض نہیں ہے. سب تمام علوم ایک آدمی کو آ جانا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ مثال کے طور پر چن علم نجوم ہر آدمی کو سیکھنا ضروری ہے؟ نہیں ہے. طب، میڈیسن ضروری ہے؟ نہیں ہے. علم حساب، میتھمیٹکس ہر آدمی کے لیے ضروری ہے؟ نہیں ہے. صنعت بدی، یہ جو نثر اور نظم اور اس میں صنائع بدائع کی جو بات کیا، اس کا جاننا ضروری ہے ہر آدمی کے لیے؟ نہیں ہے. آنچے بدین مارت، اس طرح کے تمام علوم آپ گن لیجئے. لیکن یہ علوم کا نام لیتے ہوئے پھر فرماتے ہیں مگر از ان ہر ایک بدان مقدار، ان علوم کا جہاں پہ آپ نے تذکرہ کیا ہے، ان علوم میں سے بدان مقدار، اس مقدار میں، اس قدر کہ بے شریعت تعلق دارد، جس کا شریعت سے تعلق ہے، اتنا سیکھنا ضروری ہے. نجوم کا سیکھنا فرض نہیں ہے، لیکن از نجوم، علم نجوم میں سے وہ حصہ مر شناختن اوقات اندر شب، رات میں اوقات کا پہچاننا. شام ہو گئی، دن میں رہا تو لکڑی کھڑا کر کے دیکھ لیے، دوپہر ہوئی نہیں ہوئی، ایک سایہ ہوا نہیں ہوا، ہو گیا تو عصر کا وقت ہو گیا. امام اعظم کے پاس دو برابر سایہ ہوا تو عصر کا وقت ہوا. امام شافعی کے پاس ایک بار ہوا. دن ہے، دیکھ لیے دھوپ سے، غروب ہو رہا، غروب آفتاب دیکھ لیے آنکھوں سے، غروب ہو گیا، مغرب پڑھ لیے. اب عشاء کیسا کرتے؟ نصف شب ہوئی تو کیسا پہچانتے؟ تہجد کا وقت کیسا پہچانتے؟ نہیں پہچان سکتے. تو فرما رہے ہیں کہ علم نجوم اس قدر جاننا کہ رات میں اوقات کو پہچان سکیں. اس کے علاوہ میں نے اس سے پہلے کے درس میں حضرت شیخ ابو نصر سراج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے کتاب اللمع فی التصوف، اس کے حوالے سے میں نے کہا تھا، میں نے بتلایا تھا کہ آپ نے یہ بھی تذکرہ فرمایا جیسا کہ آپ سمندر میں سفر کر رہے ہیں، کشتیوں میں سفر کر رہے ہیں. آج تو زبردست بڑے بڑے فلیٹس ہیں، ایسے فلیٹ تو آج تک بھی تیار نہیں ہوئے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے. کئی منزلہ جہاز قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، کئی منزلہ جہاز اس وقت موجود. اب سمندر میں جہاز نکلا، ملا جہاز کو لے کر چل رہا ہے، رات ہو گئی. ایک واسکو ڈی گاما نکلا تھا، ہندوستان جانے انہیں پہنچ گیا امریکہ. کولمبس، بعد میں واسکو ڈی گاما ہے، سوری، کولمبس نکلا تھا، ہندوستان آنا چاہتا تھا، پہنچ گیا امریکہ. وہاں جا کے دیکھا تو لال تو ریڈ انڈین بلاؤن. کیوں ہوا؟
اگر یہ جانتا ہوتا تو ریڈ انڈین کئی کو جاتا تھا وہاں پہ. علم شریعت جو بول رہی، اتنا نجوم کا علم آنا کہ رات میں ستاروں کو دیکھ کے سمت پہچاننا، یہ ستارہ مشرق میں جا رہا ہے، یہ مغرب کا راستہ بتا رہا ہے، شمال کا بتا رہا ہے، جنوب کا بتا رہا، 4 سمتوں کے بیچ کا بتا رہا، 8 سمتیں بتا رہا ہے. یہ ملک کون سے سمت میں واقع ہے وہ اگر کولمبس واسکو ڈی گاما بھی ہے اس میں، بعد میں ہے، پہلے ہے، بعد میں واسکو ڈی گاما. تو کولمبس بھٹکتا نہیں تھا، علم شریعت سیکھ لیتا تو یہ عذاب امریکہ کا ساری دنیا پہ کئی کو ہوتا تھا. اب دونوں مل کے لڑ رہے ہیں، وہ بھی عذاب کا حصہ ہے، جانے دیجیے، ہم کو اس سے غرض نہیں ہے. امریکہ نے 400 سال میں کتنی تباہی مچا دی. لوگ بول رہے ہیں کہ کاش کولمبس نہیں جاتا تو ہم لوگ پریشان نہیں ہوتے تھے. خیر یہ ہمارا درس کا موضوع نہیں ہے. درس کا موضوع یہ ہے کہ نجوم کا علم جاننا، جس سے نماز کے اوقات، رات کے اوقات کتنی رات گزری جان سکے. دوسری بات یہ ہے کہ نجوم کا جاننا، اس قدر نجوم کا جاننا، صوفیہ تو جنگلوں میں گزارتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ، عیسیٰ علیہ السلام صحراؤں میں. انبیاء کا یہی طریقہ تھا. صوفیہ بھی جنگلوں میں، صحراؤں میں رہتے تھے. جب حکم ہوتا جاؤ اب ہدایت کا کام کرو، جب آبادیوں میں آتے تھے. تو دنیا کے کس ملک میں، فرض کر لو چین ہے سب سے زیادہ دور، چین سے کعبۃ اللہ شریف انہیں نماز پڑھا تو کعبے کی طرف رخ ہو رہا نہیں ہو رہا، کیسا پہچانیں گا؟ قبلہ نما بنائے ہیں، قبلہ بتانے والا. پہلے قطب نما ہوتا تھا، لیکن سب کے پاس نہیں ہوتا تھا. علم نجوم آتا تھا، کون سا ستارہ کب طلوع ہوتا ہے اور کون سے ستارے سے کس ملک کا. یہاں تک کہ کعبۃ المشرفہ، جو کعبۃ المشرفہ مکہ شریف کے اندر ہے، اس تک پہنچنے والی سیدھی لکیر گویا کھینچ سکتے. ایسا قبلہ جاننے والے تھے علم نجوم کے ذریعے. یہ بیچارے نام نہیں لینا بولتے، کئی کو نہیں لینا بھائی، ہم اسکالر ہیں، پولیٹیکل لیڈر ہیں، اشاروں میں بات کرنے کے واسطے. یہ وہابیہ، ابن عبد الوہاب نجدی کے پیرو، یہ دیوبندیاں، یہ فلاں، یہ سب علم نجوم حرام 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 حرام. اب ایسا کر دیے حرام حرام بولے، وہیں سے نکالے، عرب سے حرام بولنا شروع کرے. تو مکہ مکرمہ کے اندر فرض کر لو، یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ کعبۃ اللہ شریف یہاں ہے، تو کعبے والے کو ادھر، والے کو ادھر قبلہ ہے، ادھر والے کو ادھر ہے، ادھر والے کو ادھر ہے، ادھر. تو ایک وقت میں تقریباً 8 سمتوں سے نہیں، 16 سمتوں سے قبلے کی طرف پلٹنا پڑتا ہے. مکہ مکرمہ میں ایک آدمی قبلے کی سمتیں پہچان سکتا. یہ وہابیوں کی طرف سے ہوا سو ہے. ان کے اوپر آپ لعنت بھیجو، ان کی تعریف کرو، ریال ڈالر چاہیے تو آپ کو تعریف توصیف کرو. علم کو ضائع کر دیے. آج کوئی قبلہ مکہ میں رہنے والا قبلہ نہیں پہچان سکتا ہے. مسجدیں تعمیر ہو گئی، بس آپ وہیں پڑھ سکتے ہیں. دنیا کے کسی کونے سے جاننا تو دور کی بات ہے. سمندر پار، سمندر میں سفر کرنے والا سمندر کے اندر قبلہ کیسا پہچان سکتا ہے؟ دریاؤں میں، کشتیوں میں سفر کرنے والا قبلہ، کشتی کدھر بھی جاتی، کیسا؟ تو جب پہچانتے تھے. علم نجوم کا اتنا جاننا ضروری ہے. علم طب کا بھی قدر جاننا ضروری ہے جتنا شریعت سے تعلق ہے. کیا ہے شریعت سے تعلق؟ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مضر ہے، یہ فائدہ مند ہے. گرمیوں میں گرم غذائیں مضر ہیں، ضرر پہنچاتی ہیں. سردیوں میں ٹھنڈی غذائیں بخار لاتی ہیں، پریشان کرتی ہیں. تو اتنا علم طب کہ یہ کھائے تو فائدہ رہتا، یہ کھائے تو نقصان رہتا. تو یہ علم اتنا جاننا ضروری ہے. فلفور کوئی مار لگ گیا، کیا کرنا چاہیے؟ ہلدی بھر دو، فلاں لگا دو، پٹی بندھو. ڈاکٹر کے پاس گئے تک تو اس کا خون رکنا چاہیے نا، اس کی جان بچنا چاہیے. اتنا فرسٹ ایڈ جس کو آپ کہتے ہیں، اتنا علم آپ کو جاننا ضروری ہے. صنعت ہے بدی. نثر اور نظم میں جو صنعتیں ہیں، اس کا اتنا جاننا کہ شریعت سے تعلق ہے. اگر آپ اتنا نہیں جانیں گے تو ایک کا ترجمہ ایک کر دیں گے. جیسا کہ مانا بھی قاری کا ترجمہ کر دیے، بدماشی سے کرے. ان کو ترجمہ نہیں آتا، بولے ہمارے سے بہت قابل لوگ ہیں وہ غلط ترجمہ کرنے والے.
بہرحال اسی طرح کے دیگر علوم ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر شریعت سے تعلق ہے پانی کا علم ہونا، کیسا ہونا، پانی کیسا ہے؟ نماز تو فرض ہے، الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے، وضو درست ہوا تو نماز درست ہوتی ہے، اور وضو کے واسطے پانی ہونا، تو پانی کیسا ہونا؟ پاک ہونا۔ آپ کہیں گے کہ پاک ہونا نہیں، وہ پانی طاہر بھی ہونا، پانی مطہر بھی ہونا، پانی پاک بھی ہونا، پاک کرنے والا بھی ہونا۔ مثلا یہ پانی ہے، یہ پاک ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، اس میں یہ پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ مطہر یعنی پاک کرنے والا، اگر یہاں کچھ گر گیا میں پانی سے صاف کر سکتا ہوں، لیکن پانی سے مراد جو میووں کا رس ہوتا ہے، میووں کا رس بھی پانی ہی کہلاتا ہے، آب میوے فارسی میں، پانی میوے کا پانی پاک ہے وہ، لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ تو پانی پاک بھی کرنے والا ہو، خود پاک بھی ہو۔ میووں کا پانی پاک ہے لیکن پاک نہیں کر سکتا ہے، تو پانی کا علم ہونا۔ پھر اس کی ٹیسٹنگ آپ کیسا کریں گے؟ آپ کو اس کا علم ہونا۔ پانی کیسا ہو رہا؟ تو رنگ بو مزہ اس کا تبدیل نہیں ہونا، رنگ بو مزہ تبدیل نہیں ہونا۔ اس طرح علماء بتائے ہیں کہ آپ پانی جب وضو کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں تو پانی کا رنگ تبدیل ہوا نہیں ہوا، ہاتھ میں لیتے، دونوں ہتھیلیوں میں اب پانی لیتے، رنگ نظر آ گیا آپ کو۔ 3 بار آپ دھو رہے ہیں، 3 بار دھونے سے آپ کو پانی بار بار لے رہے ہیں تو پانی کا رنگ کیسا ہے معلوم ہو گیا، رنگ۔ اس کے بعد آپ کلی کر رہے ہیں، 1 کلی، 2 کلی، 3 کلی کر رہے ہیں۔ یہاں منہ کو پاک کرنا آپ کا منشا ہے، لیکن اس سنت کی برکت سے پانی کا دوسرا ٹیسٹ ہو رہا ہے، رنگ، مزہ کیسا ہے آپ جان رہے ہیں۔ ناک میں پانی چڑھا ہے تو ناک صاف کرنا آپ کا منشا ہے، لیکن ضمناً ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں تو اس کے بو کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ تو پانی کی 3 صفات ہونا چاہیے، اس کا رنگ نہیں بدلنا، اس کا مزہ نہیں بدلنا، اس کی بو نہیں بدلنا۔ تو یہ تینوں ٹیسٹ پانی کے ہونے کے بعد آپ اب چہرہ دھو رہے ہیں، فرض کے اوپر آ گئے۔ آپ کو شریعت میں اتنا جاننا ضروری ہے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، وضو میں کتنی سنتیں ہیں، نماز میں کتنے فرض ہیں، نماز میں کتنی سنتیں ہیں، نماز میں واجبات کتنی ہیں، یہ آپ کو علم جاننا ضروری ہے۔ تمام علامۃ الدہر بننا آپ کو ضروری نہیں ہے، لیکن جتنی شریعت پر درستی سے عمل کیا جا سکے، آپ کا وضو درست ہو جائے، آپ کی نماز درست ہو جائے۔ مثلا نماز پڑھنے کے لیے کتنی چیزیں فرض ہیں؟ نماز شروع کرنے سے پہلے 5 چیزیں فرض ہیں۔ اس میں اشعار میں ہیں، پہلے فارسی میں اشعار تھے، ہمارے شہر کے ایک بزرگ ہیں مولانا شجاع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کو اردو میں دکنی میں کر دیے۔ پھر اور ایک 4 اس کا نام کشف الخلاصہ ہے، ایک اور 4 کرسی ایک کتاب ہے، اس میں بھی اشعار میں ہیں۔ اے ولی تیرا جو ہیں فرض صلاۃ، نماز میں 13 فرض ہیں، ان میں 6 اندر کے اور باہر کے 7۔ اے ولی تیرا جو ہیں فرض صلاۃ، ان میں 6 باہر کے اور اندر کے 7۔ فرض جو باہر کے ہیں شرط ان کا نام، ان کا شرائط نماز ہے، وہ وضو یا غسل ہے والتمام، وہ وضو کرنا، غسل کرنا۔ دوسرا پاکی نجاست سے، اگر دوسرا فرض ہے، تن پہ یا کپڑے پہ ہو یا جائے پر، جسم پہ ہو، ناپاک ہے کوئی شے، پاک ہونا، کپڑا ناپاک ہے، پاک ہونا، جائے پر، جگہ جہاں نماز ادا کر رہے ہیں وہ پاک ہونا، جگہ کی پاکی۔ دوسرا پاکی نجاست سے، اگر تن پہ یا کپڑے پہ ہو یا جائے پر۔ تیسرا پہچاننا وقت نماز، یہ فرض ہے، وقت نماز کا وقت نہیں پہچانے، ارے میرے کو نماز کا وقت نہیں معلوم رہا، ایسا کرتا ہوں میں ظہر بھی پڑھ لیتا ہوں، عصر بھی پڑھ لیتا ہوں،
ابھی شام ہو رہی ہے نا، کیا کرتے مغرب بھی پڑھ لیتا ہوں، عشاء بھی پڑھ لیتا ہوں، تہجد بھی ابھی پڑھ لیتا ہوں، میرے کو رات نہیں معلوم. ایسا نہیں. تیسرا پہچاننا وقت نماز. نماز کا وقت پہچاننا ہے، علم نجوم جاننا ہے. نماز کون سی نماز کا کون سا وقت ہے. فجر کی نماز کب ہو رہی، سحری کا وقت ختم ہوا، 20 منٹ گزرے، پھر اس کا فجر کا وقت شروع ہو رہا. آپ جاننا یہ. چوتھا منہ قبلے کو کرنا بانیاز، قبلے کی طرف منہ ہونا. نہیں میں نماز کے جیسا میں مشرق کو پڑھ لیتا ہوں، میں مغرب کو پڑھ لیتا ہوں، میں شمال میں پڑھ لیتا ہوں، میں جنوب میں پڑھ لیتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. جیسا کہ وہابیہ اور دیوبند اور اس سے متعلقین جتنے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں اگر جھک کے سلام کرتے، اماں کو شکر کرتے بولے شرک ہو گیا، ذرا جھک گیا بولے سجدہ کر دیا. حالانکہ تم مشرق کی طرف باقاعدہ نیت کر کے، یہاں ہمارے لیے مغرب میں قبلہ ہے، مشرق کی طرف کو قبلہ کا ہے سب بول کے پڑھا نماز، پوری نماز پڑھ لیا، سجدے کر لیا، پوری نماز کے ارکان ادا کر لیا، تو بھی تیری نماز نہیں ہونے والی ہے. تو سجدہ کرا تو سجدہ ہونے والا نہیں ہے. بزرگوں کے ہاتھ چومے تو شرک ہو گیا، اماں بابا کے ہاتھ پیر چومے تو شرک ہو گیا، اور جھک کے ملے تو شرک ہو گیا، بزرگوں کی مزار کو بسا دیے تو شرک ہو گیا. اب کون سا شرک ہے کہ ان کا نیو شرکزم، یہ ماڈرن مشرکین ہے، یہ مشرکین نہیں ہے، ماڈرن مشرک بنانے والے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ چوتھا منہ قبلے کو کرنا بانیاز، یہ علم جاننا پڑتا ہے قبلہ کدھر ہے. پانچواں ہے ڈھانپنا، عورت کہتے ہیں ستر عورت، ناف سے مرد کے لیے ناف کے اوپر سے گھٹنوں کے نیچے تک ہے، عورتوں کے لیے سارا جسم ہے. اور چھٹا دل سے کرے نیت، کہتے ہیں دل سے نیت کرنا میں نماز ادا کر رہا ہوں، ورنہ نماز نہیں ہوتی. دل سے نیت کرنا، پھر قیام کرنا، قاعدہ کرنا، رکوع کرنا، قاعدہ کرنا، سجدہ کرنا. اتنا کرے تو بھی وہ سجدہ قبول ہوتا کہ نہیں ہوتی. انہوں جاتے السلام علیکم بولے، ارے مشرک بنے، ارے تیرا ہاتھ ہے، تو جا کے کتنے ہیں یہاں کے ملک فہد کے ہاتھاں چومے جا کے. ابھی سلمان آنے نہیں دے رہا، انہیں مار رہا، کک وہاں سے مار کے بھگا دے رہا. محمد بن سلمان پورے ہاتھ ہی چومنے نہیں دے رہے. نزدیک کے شیوخ جا کے ہاتھاں چومتے، پپواں لیتے رہتے، اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جالی کو بوسا لیتے، انہیں مارتا. ارے کیا ہوا رہے تو جو سلمان بن عبدالعزیز کو چوما تو نہیں ہو رہا، محمد بن سلمان کو جو ہاتھ چومے تو شرک نہیں ہو رہا. دنیا داروں کے ہاتھ چومے تو تمہارے پاس جو ہے ایمان کی علامت ہے. اولیاء اللہ کے ہاتھ چومے، علماء کی تعظیم کرے تو شرک ہے. آج کل میں اسکول میں جا کے دیکھا، دیوبندیوں کے اسکول کو گیا تھا، بچہ حفظ کر رہا، ایسا آیا آکڑ کے یوں کر رہا سلام ان صاحب کو. میں پریشان، یوں کرے تو شرک ہو جاتا. تو ان کا شرک بھی ویسی، ایمان بھی ویسی ہے. خیر ہمارے سے تعلق نہیں ہے. اتنا علم حاصل ہونا کہ نجوم رات میں شناخت کر سکنا، نماز کے اوقات کی رات کتنی گزری معلوم ہونا، طب اتنی ہونا کہ طب مر احتمارا، طب اتنی ہو کہ پرہیز کر سکیں، کون سی چیز کھانا کون سی چیز نہیں کھانا. جو بولے کھا لیتے، حلال چیز ہے بلکہ. ایک آدمی کو بخار ہے، دیتے بریانی حیدرآباد کی، کھایا سو نے آدھے گھنٹے کے بعد مر جاتا ہوں. بریانی حرام تھی کیا؟ حلال بکرے کا گوشت تھا، حلال چاول تھے، باسمتی تھی، زعفران تھا، اصلی گھی تھا. کھلاتے بخار والے کو؟ نہیں، ڈاکٹر بولا نہیں کھانا، کھلائے تو مر جاتا. باوجود حلال ہونے کے مریض کو ترک کرنا پڑتا ہے تاکہ بیماریاں دور ہو جائیں. اسی طرح صوفیہ کے نزدیک کیا نہیں کھاتے؟ پیاز نہیں کھاتے. کیا نہیں کھاتے؟ لہسن نہیں کھاتے. کیا نہیں کھاتے؟ ہلدی نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ حلال نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے. پیاز بھی حلال ہے، ہلدی بھی حلال ہے، لہسن بھی حلال ہے. کیوں نہیں کھاتے؟ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم منگی تھی یہ چیزیں، قصایہ، فومیہ، عدسیہ، بصلیہ. حلال منگے تھے، حرام نہیں منگے تھے. چونکہ نبی کے حکم کے خلاف مانگا انہوں نے، لہذا بولے جاؤ، اللہ تعالیٰ فرمایا جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، شہر میں تم جو مانگنے مل جائے گا. ان کے اوپر ذلت طاری کر دی گئی. ہلدی کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ ہلدی پکانے والوں سے پوچھو جا کے، اس کے اندر ہلدی کے جس میں ابالی جاتی ہے اس میں گوبر ڈالنا ضروری ہوتا ہے. آج بول رہے ہیں کیمیکل ڈال رہے ہیں، اللہ عالم بالصواب. اسی طرح مسور کی دال، یہ مسور کی دال بھی انہوں نے مانگی تھی. تو صوفیہ کرام ان چیزوں کو اس واسطے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان سے
ان کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو زوال آ گیا تھا، نعمتیں چھن گئی تھیں، ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے تو ستو، کھجور، پانی، یہ ٹوٹل ویج ہے، یہ ترک حیوانات ہے۔ کیوں؟ صوفیہ کرام ترک حیوانات اس واسطے کرتے ہیں کہ حیوانی صفات اور نجاستیں جو انسان کے جسم میں اللہ نے رکھی ہیں، ملکوتی صفات، شیطانی صفات، درندوں کی صفات، چرندوں کی صفات، یہ سب صفات ہیں اور شیطانی صفات بھی ہیں۔ تو شیطانی صفات اور درندوں کی صفات، جانوروں کی یہ صفات زائل کرنے کے لیے صرف وہ پرمیٹڈ غذا ہے، جیسا کہ بیمار کو تمام چیزوں سے روک دیا گیا، جب صحت مند ہو جائے گا تب اس کو کھانے کی اجازت رہے گی۔ حلال چیزیں، صحت مند ہو گیا حرام کھاتا نہیں ہو سکتا ایسا۔ بہرحال مگر از ان ہر یک بدن مقدار کے شریعت تعلق دارات، ان علوم میں سے اس علم، وہ علوم جن کا شریعت سے تعلق ہے، نجوم کا اوقات رات کے جاننا، نماز کو جاننا، قبلہ جاننا، اور طب اتنی جاننا کہ پرہیز کر سکے، سردیوں میں سردی سے بچ سکے، گرمیوں میں گرمی کے حملوں سے بچ سکے، بارش میں اس وقت کی بیماریوں سے بچ سکے۔ علم حساب، آپ کو اتنا حساب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ زمین سے آسمان تک کی پیمائش، زمین سے سورج تک کتنا ہے، زمین سے چاند تک کتنا ہے، وہ ستارہ کتنا ہے، آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں۔ اتنا حساب چاہیے کہ فرائض، یعنی کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کی وراثت کے کتنے حصے ہوں گے، اس کے ورثاء کو کیا ملے گا، بیوی بچے ہیں تو کیا ملے گا، ماں ہے تو کیا ملے گا، باپ ہے تو کیا ملے گا، باپ کا انتقال ہو گیا اس کے بچنے والوں کو کیا ملے گا۔ یہ وراثت کی تقسیم درست ہو سکے، اور یہ بڑے کیلکولیشن، بہت ہارڈ کیلکولیشن رہتے ہیں، اتنا سیکھنا مگر۔ اور صنعت ہے بدی، اور علم بدی، صرف ہے، بدائے ہے، صنائع ہیں، ضروری جان لینا۔ پس فراز علم چندان است، یہ آپ کا فیصلہ ہے، یہ گویا داتا گنج بخش کا فتویٰ ہے۔ شرائط فرائض علم چندان است، علم جو فرض ہیں، وہ علوم جو فرض ہیں اتنے ہیں کہ بدون عمل درست باشد، اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے عمل درست ہو جائے۔ فرماتے ہیں حق تعالی بدون ضم کرد کسانی را کے علوم بی منفعت آموزان، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو بے منفعت، بے فائدہ علوم سیکھتے ہیں۔ وقت بہت ہو گیا، بے فائدہ علوم سیکھتے ہیں۔ قولہ عز وجل وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سیکھتے ہیں ایسے علوم جو ضرر پہنچاتے ہیں۔ قرآن مجید میں وہ ضرر پہنچانے والے علم کا ذکر آیا ہے۔ یتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم، وہ ضرر پہنچاتے ہیں، فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں۔ کیا آیت ہے؟ سورہ بقرہ 102۔ یہ آیت بہت طویل ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَاروتَ وَمَاروتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ مِّنْ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ اتنا حصہ آپ نے لیا۔ کیا سیکھتے ہیں؟ کیا سکھاتے تھے انہوں؟ ہاروت ماروت، میاں بیوی میں بین المرء وزوجی، جھگڑا دلانا، لوگوں کو لڑانا، یہ علوم وہ سیکھتے تھے۔ اور اس میں یہود کا خاص طور پہ تذکرہ آیا ہے۔
یہ اس آیت کے بعد فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم زنہار خاص وگفت اعوذ بک من علم لا ينفع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ سے چاہا کیا؟ اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، من علم لا ينفع، ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں، تیری حفاظت مانگتا ہوں جو نفع دینے والا علم نہ ہو۔ کیا ہے جی آئی ٹی؟ کیا ہے بولو؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ ارے پاگل ہو رہے ہیں، یہ کھولے گی دیکھ رہے ہیں، وہ کھولے گا، آپ کی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایسے علوم سیکھ رہے ہیں، چند آدمی سیکھے تو ٹھیک ہے، آئی ٹی اتنا آئی ٹی ہو گیا ہے کہ اب سب کو بیچینی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے امریکہ میں؟ ٹرمپ نکل دو بول رہا، بولے فلاں سے جو بائیڈن ایسا بولا، انہیں ویسا بولا، انہیں اس کو ادارہ، انہیں فوج الرٹ ہو گئی، انہوں یہ کر رہے ہیں، وہاں یہ ہونے والا ہے، پاکستان میں ایسا ہونے والا ہے، ہندوستان والے ان کا ذکر، پاکستان والے ہندوستان کا ذکر، چائنا کا ذکر، چائنا والے ان کا ذکر۔ ارے بھائی آپ آدمی ہیں، آپ زندگی گزارو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، یہ چھوڑو۔ رموز مملکت خویش خسرواں دانند بولے اپنے ملک کے جو رموز ہے، ڈیفنس ہے، اس کی اکانومی ہے، اس کا فلاں ہے، وہ بادشاہوں کو معلوم۔ تم کیا بولے تو کیا ہونے والا ہے؟ جو مزدور سے پوچھو جا کے کیا ہوتا ہے بازار میں، اڈے پہ جا کے پوچھو، صبح نکلتا ہے، آ کے بازار میں ٹھہر جاتا ہے، کوئی لوگ آتے، کوئی ایک مزدور لے جاتا، کوئی دو، کوئی 5-6، کیا مزدوری چل رہی ہے بھائی؟ بولے تو آج کل 700 ہے بھائی، 1000 ہے بھائی، مستری کی 1000 ہے، اس کے 600 ہے، اس کے 700 ہے، ڈیلی رہا تو ایسا ہے۔ کوئی بھی حکومت آ گئی تو غریب کو تو ویچ کر کے کھانا ہے، نہیں پوروں کو ایسے علم میں انوالو کر دیے پولیٹکس میں کہ بس وہ اس میں پریشان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا اعوذ بک من علم لا ينفع۔ بس پھر یہ فتویٰ ہے یا یہ ڈیسیژن ہے یا ورڈکٹ ہے، کیا بولنا چاہتے ہیں بول لیجئے۔ پس بے اندکی از علم، بہت تھوڑے سے علم سے، اندک مانے تھوڑا، اندکی بہت چھوٹا، کچھ علم کے ذریعے عمل بسیار توان کرد، عمل زیادہ کر سکتے ہیں۔ تھوڑے سے علم سے عمل زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسا ہے؟ شرط کیا ہے اس کی؟ بایت کے، چاہیے کہ علم مقرون عمل باشد، علم عمل کے مطابق ہونا چاہیے۔ علم ایسا ہے تو عمل ویسا، علم ایسا ہے تو عمل ویسا۔ العالم کیا ہے؟ بلا عمل، ایسا عالم جو عمل نہیں کرتا ہے، ایسا عالم جو عمل نہیں کرتا، کشجر بلا ثمر، وہ ایسا درخت ہے جس کو پھل نہیں ہے۔ آج ہر ایک علم کا دعویٰ کرتا ہے۔ علم عمل سے قریب ہونا چاہیے، علم عمل کے مطابق ہونا چاہیے۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاحونۃ، ایسا عبادت گزار جو بغیر فقہ کے ہے۔ فقہ کیا ہے؟ قرآن مجید پر عمل، قریب ترین آسانی سے عمل کرنے کا قرآن مجید میں جو علم ہے اس کا نام فقہ ہے۔ نہیں ہم چاروں ائمہ کو نہیں مانتے، ہم قرآن سے علم حاصل کر لیتے، ہم اہل قرآن ہیں، انہیں بولتا ہم اہل حدیث ہے، ہم حدیث سے سیکھ لیتے۔ اتنے اہل حدیث بن گئے کہ کون سی حدیث پڑھے بابو؟ انہوں حدیث ہے سے ہے نہیں معلوم، ہے سے ان کو نہیں معلوم۔ گدھا گاف سے لکھتے یا غین سے لکھتے ان کو نہیں معلوم ہے، مگر انہوں اہل حدیث ہے، ہم سب حدیث پڑھ لی، حدیث پہ عمل کرتے، انہوں اہل قرآن ہے۔ تو فقہ وہ علم ہے مختصر ترین قرآن مجید سے کشید کیا ہوا وہ علم، حلال و حرام، کھانے پینے کے متعلق کیا حلال ہے کیا حرام ہے، فقہ میں بتایا گیا ہے۔ کون سا پرندہ کھا سکتے، کون سا نہیں کھا سکتے، اہل قرآن اہل حدیث بتاؤ
कौवे का जिक्र ला के बताओ, कौवा खा सकते नहीं खा सकते, गधा खा सकते नहीं खा सकते, कुत्ता खा नहीं सकते नहीं खा सकते। फिक़ा बताती शिकार करने वाले परिंदे कैसे हैं, पंजे वाले परिंदे कैसे हैं, दाना चुनने वाले कैसे हैं, ये फिक़ा बताती है। नहीं नहीं, हम अहले कुरान है, हम अहले हदीस है। अहले हदीस है कि क्या है कि अल्लाह को मालूम, मगर फ़िक़्ह नहीं जानते हैं। फरमाते मुतअब्बिदान बेफ़िक़्ह, बग़ैर फ़िक़्ह के इबादत करने वाले ऐसे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, दाता गंजबख्श बोल रहे हैं, 1000 साल पहले बोल रहे हैं। ये अहले हदीस तो अब निकले सो है। ये इंग्लैंड, हिंदुस्तान में जो इंग्लैंड की क्वीन थी ना, उन्हें बोली एक नया फ़िरक़ा है बोल के, तो इन्हों मलिका मुअज़्ज़मा जो ये थे हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले, उनके पैदा करदा जो फ़िरक़ा है उसका नाम अहले हदीस है। मुतअब्बिदान बेफ़िक़्ह, बग़ैर फ़िक़्ह के इबादत करने वाले ऐसे हैं। बख़र ख़िरास, उस गधे की तरह हैं जो कोलू में दिन भर फिरता है। अब आज के लोगों को ना कोलू मालूम है, ना गधा मालूम है, ना बैल मालूम है। तेल निकालने के लिए तेल का घाना होता था, जैसे ओखली होती है हमारे पास, ओखली भी नहीं जानते बच्चे। पत्थर में एक गड़ा कर दिया जाता है, पत्थर साफ होता है, उसमें आप जो है फली डालें, तिल डालें, मसाले डाल के आप मुसल से कूटते या पत्थर से ऐसा घस के मसाला पाक करके निकालते थे। वैसा ही एक बड़ी पत्थर की बहुत बड़ी एक ओखली होती है, जिसमें एक तरफ तमाम उसमें फ़र्ज़ करो 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो, 4 किलो फली डाल दिए, या बादाम का तेल निकालना था ना छोड़िए, और इस तरह के जो फली का तेल है, तिल का तेल है और दीगर तेल निकालना है, सरसों का तेल है, तो 10-5 किलो उसमें डाल देते, और उसके अंदर एक मुसल की तरह पत्थर का एक वजन एक वो रहता और उसके अंदर रहता, और एक गधा होता है बाहर, हमारे पास बैल इस्तेमाल करते, ये गोया चक्की है, तो वो उसके आँख पे कुछ लगा देते ताकि उन्हें देखना नहीं। अब बैल को मारते, उन्हें चक्की में घूमते रहता। सुबह में जो 8 बजे काम पे लगा दिए, उन्हें दिन में थोड़ा रेस्ट दिए तो दिए, नहीं दिए तो नहीं दिए, उसके ऊपर है। शाम में जब खोले तो उन्हें वही चोखली के पास ही रहता, अतराफ घूमते ही रहता। जो बग़ैर फ़िक़्ह के इबादत करता है, उस कोलू के बैल की तरह है कि क्या है, मानंद गिरदे हर चंद हमी गर्दन। उस कोलू का बैल जितना वो ओखली के अतराफ, कोलू के अतराफ फिरता है, बरपे नखुस्तीन बौशान, वो गधे, वो बैल जहाँ से निकले थे फिर शाम में वहीं ठहरे हुए रहते। यही हाल इन लोगों का है। वही चरो शान रखते न याद, वो रास्ता ही नहीं चलते, उनको रास्ता मिलता ही नहीं, लगा के छोड़ दी, क्या बोलते नहीं हम है ऐसा कर रहा, जैसा कि एक्सरसाइज कर रहा, नमाज पढ़े तो ऐसा कर रहा हूँ, पूरे मजल्स को ऐसा नचा रहा, ऐसा नमाज है ये? क्या कर रहा? अल्लाह के सामने एक्टिंग कर रहा, क्या कर रहा, क्या बताना चाह रहा? तेरे दिल में तो खौफ ही नहीं है। खैर जाने दो, क्या है क्या नहीं है। मानंद मुताबिदों बेफ़िक़्ह बेखर खिरोश, मानंद गिरद हर चंद हमी गर्दन, बरपे नखुस्तीन बौशान, वही चरोशान रखते नयत। व अज अवाम दीदाम, मैंने लोगों में देखा है, गुरोह ही एक गुरोह को, कि इल्म रो बर अमल फजल नहादान, कि उन्होंने इल्म को इल्म रो बर अमल फजल दादन, अमल को इल्म पर उन्होंने फजीलत दे दी है। जमात इस्लामी बात करते अमल 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 अमल, इतना बोल रहे हैं, इल्म की ज़रूरत ही नहीं है उनके पास। इल्म अगर है नहीं, इमाम आज़म से कई को लेना, अपन पढ़ ले के नहीं निकाल ले सकते क्या? इमाम शाफ़ी से कई को लेना, इमाम मालिक से कई को लेना, इमाम अहमद हम्बल से कई को लेना, इनुज कई को ठहरे। हम लोग मौदूदी साहब से ले लेते, पहले क्लीन शेफ थे उन्होंने, ज़बरदस्त ऐसी क्लीन कि आपके उसके गालों में जो है देखे तो झांके तो ऐसा चमकना अंदर से, इतना क्लीन शेफ था अबुल आला मौदूदी। बाद में लोग बोलने लगे अरे तुम आलिम है वो है, तो भी किसी के बाप को नहीं सुनता था। हमारे शिशी चमन के सैयद वलीउल्लाह हुसैनी साहब और प्रोफेसर सैयद अब्दुल लतीफ़ इंग्लिश के प्रोफेसर उस्मानी यूनिवर्सिटी के थे, ये लोग ये बला को पाकिस्तान को भेज दिए।
بولے آپ کے جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، مملکت خدا داد پاکستان بن گئی ہے، جائیے. ایک صاحب 1000 روپے نکال کے دیے وہ زمانے میں، پروفیسر عبداللطیف 1000 روپے دیے، ولی اللہ حسینی صاحب 200-300 دیے، سید نور اللہ حسینی صاحب تھے ان کے چچیرے بھائی تھے، انہوں 500 روپے دیے. یہ بلا کو حیدرآباد دکن میں سے نکالو، اس کو لے کے وہاں چھوڑ دیے، وہاں چھوڑ دیے، تو وہاں انہوں شہنشاہ یا ٹیررزم بن گئے انہوں وہاں پہ. آج جتنا فساد ہندوستان پاکستان میں مسلمانوں کے درمیان کچھ تو خون ہے، یہی متعبدان بے فقہ بخیر خراس مانندگار هرچند همی گردن بر پی نخستین باشند هیچ راه رفته نیاید و از عوام دیدم گروهی علم را بر عمل فضیلت میدهند نهادند. علم عمل چاہیے، عمل چاہیے، عمل چاہیے. اور یہ جو بانی دیوبند تھے ابو القاسم قاسم نانوتوی، نام نہیں لینا، نام نہیں لگے تو کیسا معلوم گا؟ ہم نام لے رہے ہیں، تم بھی نام لے کے بولو ایسا ہے تو. بولے عمل میں کبھی کبھی امتی نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے، اس واسطے بولے اپنے کو بھی انبیاء پہ فضیلت دینا، پھر خاتم النبیین پہ بھی دیتے. آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ گیا تو آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا. اس واسطے تبلیغ جماعت میں جتنے جاتے وہ بولتے یہ انبیاء والا کام ہے، انبیاء والا کام ہے، انبیاء والا کام. تو کیسا کرتا؟ انبیاء والا کام نبی کرتا. اگر کوئی نبی کے کام کرتا ہے، نبی نے جو کیا وہ کرتا ہے، تو نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے، انبیاء والا کام نہیں ہوتا. خیر ہم کئی بار بول چکے ہیں یہ. بس ایک گروہ کو دیکھا جو علم کو فضیلت دیتا ہے علم پر، اور ایک گروہ ہی را دیدم، اور ایک گروہ ہے عمل را بر علم، اور وہ لوگ بابا گروہی کہ علم را بر عمل فضل نہادن، علم کو عمل پر فضیلت دیتے ہیں. اور ایک گروہ یہ ہے کہ علم کو عمل پر فضیلت، ایک عمل کو زیادہ بولتا ہے کہ علم کو زیادہ بولتا. ان ہر دو باطل است، یہ دونوں گروہ باطل ہیں. از آن کے اس واسطے کہ عمل بے علم خود عمل نہ باشد، عمل علم کے بغیر عمل نہیں ہوتا ہے کہ عمل آنگاہ عمل گردد. عمل اس وقت عمل ہوتا ہے کہ موصول علم بود کے علم کا موصول بنے. مثلا ایک آدمی روزہ رہتا ہے، سحری کا وقت معلوم، افطار کا وقت معلوم، سحری سنت ہے معلوم، سنت ہے کھا لیا، یہاں سے روزہ رہا شام تک. ایک آدمی اس کو معلوم ہی نہیں ہے روزہ، نیند میں سے اٹھا بولے میں بھی روزہ ہوں، شام تک روزہ رہا، اس کو نیت کرنا بھی نہیں معلوم ہے. بغیر نیت کے نیت کرنا علم کا نام ہے، علم نہیں معلوم تو عمل بے فائدہ ہے. ایک آدمی، اس سے پہلے مثالیں آ چکی ہیں، ایک آدمی مسافرت پہ گیا، سفر پہ گیا، بامبے چلے گیا، 1 سال سے وہیں ہیں، گیا 8 دن کے واسطے، کام بڑھتے گیا، کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، 3 دن میں جاؤں گا، 5 دن میں جاؤں گا، سال گزر گیا. لیکن وہ مقیم نہیں ہے، مسافر ہے، 2 رکعت ہی پڑھے گا، 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھے گا. فقہ یہ کہتی ہے، فقہ نہیں جانا تو وہی گدھا ہے، کلو کا بیل، کلو کا گدھا. بہرحال یہ باتیں اب یہ چلتی ہیں. عمل گردد کہ موصول علم ہوتا بندہ بدان مر ثواب خرا متوجہ گردد، بندہ اللہ کا ثواب، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ثواب اس وقت پا سکتا ہے چون نماز، جیسا کہ نماز ہے، تا نخص علم ارکان طہارت نہ بود، اس کو طہارت کے ارکان نہیں معلوم ہے تو نماز کیسی ادا کر سکتا ہے. وہ علم شناخت نے آپ، پانی کو پہچاننے کا علم ہونا، معرفت قبلہ ہونا، علم کیفیت نیت ہونا، نیت کیسی ہونا، ارکان نماز نہ بود، ارکان نماز نہیں جانتا ہے تو نہیں ہوگا. تو جاننا پھر عمل کرنا، چون عمل بے عین علم عمل گردد، عمل علم کے برابر عمل ہوا تو عمل ہے ورنہ نہیں ہے. چگونے جاہلان را از ان جدا کنا، جاہل علم کو عمل سے جدا کر دیتے ہیں اور عمل کو علم سے جدا کر دیتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں بابا؟ علم پڑھنے جا رہے ہیں. اچھا علم، عمل کرنا، عمل. آگے بحث کر کے فرمائیں علم حاصل کرنا خود عمل ہے. تحصیل علم کے لیے بچہ جب جاتا ہے تو یہ اس کا جانا اور آنا، وہاں بیٹھ کے الف با تا پڑھنا، یہ خود عمل ہے. اگر یہ عمل نہیں ہوتا تو جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں، وہ خود عمل ہے وہ. تو جہلا کی باتیں ایسی ہی ہیں.
اب یہ میں چاہتا تھا تو آج 2 فصل پڑھا دوں گا، لیکن ایک صفحہ بھی صحیح طریقے سے ایک صفحہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو علم ہے وہ اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ میں ہر بات، ہر درس میں یہ بات بولوں گا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میں بار بار دہراؤں گا۔ علم وہ ہے جو اللہ کا خوف دل میں پیدا کرے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں دیکھ رہا ہے، ہم کیا بول رہے ہیں سن رہا ہے، ہمارے دل میں ارادہ کیا ہے وہ جانتا ہے۔ بے سے اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے میرے کاموں کو۔ سین سے اللہ سمیع، سنتا ہے میری باتوں کو۔ میم سے اللہ محیط بالعلم ہے، جانتا ہے میرے ارادوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ یہ ہے، بے سین میم، بے سے اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے میرے کاموں کو۔ سین سے اللہ سمیع، سنتا ہے میری باتوں کو۔ میم سے اللہ محیط بالعلم ہے، جانتا ہے میرے ارادوں کو۔ اللہ الرحمن الرحیم، یہ 3 صفتیں ہیں، ایک ذات ہے 2 صفت ہے وہاں پر۔ تو یہ مراقبے کی پہلی منزل ہے، اور یہ فصل کے آخر میں آپ کیا بیان فرماتے ہیں ہم نے اشارتاً اب کہہ دیا ہے، اور آپ اس کو یاد رکھ لیجئے۔ اللہ تعالی ہم کو علم نافع عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔